علماء سے اسلام کا خطاب یہ ہے، آج کے ذہنوں کے مطابق، آج کے اسلوب کے مطابق اسلام کی بنیادی تعلیمات اور امت کو کھڑا کریں، ان بنیادی تعلیمات میں دیکھیں حکمرانوں کے لیے کیا احکام ہیں ان کو تفصیل سے بیان کریں، تاجروں کے لیے کیا احکام ہیں اس کو تفصیل سے بیان کریں، اور نوجوانوں کے لیے اسلام کیا کیسے ایکسیپٹیبل ہے وہ بیان کریں، عورتوں کے لیے اسلام نے کون سا دین کو کیا اس کو بیان کریں۔ ہم بنیادی حرام چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں اور چند چھوٹے مسائل کو پکڑ کر کے رکھا ہے اور اسی میں امت کو گھما رہے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں دین اسلام کے 95% مسائل متفق علیہ ہیں اور شاید 3-4 مسئلے کل ہیں جو کچھ 2-3 مسئلے عقائد کے بارے میں ہیں، 2-3 مسئلے عبادات کے بارے میں، اسی میں سارے علماء جو ہیں وہ کچھ رد عمل میں، کچھ جواب رد عمل میں، کچھ اس کو ثابت کرنے میں، کچھ اس کی تردید کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک گاؤں میں اکثریت بے نمازیوں کی 3 مسجدیں ہیں، ایک مسجد میں 3 بوڑھے نماز پڑھتے ہیں، ایک مسجد میں ایک ماسٹر صاحب اور 2-3 بچے نماز پڑھتے ہیں، دوسری مسجد میں تالا لگا ہوا ہے۔ جمعے کے دن ایک صاحب آئے، اس نے لمبی چوڑی تقریر کی کہ صاحب شیئن للہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں، اور جو نہیں پڑھتا ہے وہ اولیاء کو ماننے والا نہیں۔ دوسرے آج جمعے میں دوسرا عالم آ گیا، اس نے کہا دنیا کا سب سے بڑا شرک یہی ہے۔ تو بیچارے گاؤں کی حالت یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھنے کے لوگ تیار نہیں ہیں اور ان کو الجھا رہے ہیں وہ کس بات پر؟ ایک ایسے مسئلے پر جس کی اہمیت ہی کچھ نہیں ہے۔ کاش علماء یہ سمجھیں اس وقت اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ میرے بھائیو، امت گویا آج کے عالموں کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں جس کیٹیگری کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق علماء کی مخلوق ہوگی، یا اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میٹر بنا ہوا ہے، آج کے عالموں کو فیصلہ کرنا ہے، بلکہ آج کے ہر طبقے کے ہر عالم کو سوچنا ہوگا کہ ہم امت کو کیا غذا دے رہے ہیں، ہم امت کو کس راستے پر لے جا رہے ہیں۔ کاش امت کے علماء اس نقطے کو سمجھیں اور جو اصل اسلام ہے جس پر اسلام کی بنیادیں، ایک حدیث میں فرمایا گیا ایک وقت آئے گا میری امت ان چیزوں کے بارے میں لڑے گی جس سے میرے دین کو کوئی نفع ہونے والا نہیں۔ ایک ثابت کر رہا ہوگا یہ ضروری ہے، دوسرا کہتا ہو حرام ہے، نہ وہ اتنا حرام ہوگا نہ۔ ایک مسجد میں لڑائی ہو گئی، کس بات پر؟ ایک کہتا تھا نماز کے بعد زور سے جب تک نہیں پڑھیں گے نماز نہیں اور کھاسے نہیں نا، دوسرے نے کہا یہ تو حرام ہے، یہ تو کہیں تھا ہی نہیں۔ اس پر لڑائی ہو گئی، پولیس والوں نے کہا فی الحال کرتے تو فاصل تو تھا وہ اس کو کروتیت۔ علماء سے اسلام کا اس وقت مطالبہ یہ ہے ایک تو اپنے کردار کو صحیح کریں، اپنے علم کو پختہ بنائیں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اسلام کی صحیح تشریح کریں اور موضوعات کو ترجیحی بنیادوں پر طے کریں کہ اسلام کے جو ترجیحی بنیادوں میں جو موضوعات آج کے زمانے میں ہونے چاہیے وہ موضوعات لے لیں۔ میرے بھائیو، کتنے نادان ہوں گے وہ افراد جو اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کمرے میں وائٹ کلر کرنا ہے کہ گرین کلر کرنا ہے، اور کمرہ گرنے والا ہے، چاروں طرف سے اس کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے، اسلام دھڑام سے گرنے والا ہے، کفر گھروں تک داخل ہو چکا ہے، ٹی وی کے ذریعے سے فحاشی اندر داخل ہو گئی ہے۔ نادانی کا حال یہ ہے کہ دیندار لوگ اپنے بچوں کو کارٹون سناتے ہیں اور کارٹونوں کے ذریعے سے ان کے ذہن میں کرشن کی تہذیب لائی جا رہی ہے، اور ہماری مسجد میں تقریر ہوتی ہے کیا صاحب نماز کے بعد زور سے پڑھنا ہے کہ آہستہ پڑھنا ہے، وہ اندر میں کفر داخل ہو رہا ہے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ سکولوں کے اندر وندے ماترم کہلوائیں گے، سکولوں کے اندر آپ کو کفریہ جملے کہلوائیں گے، ہاتھوں میں کفر کے دھاگے بندھے ہوئے ہیں، کڑے لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ ٹیکہ کرنے کے لیے عورتیں تیار ہو گئی ہیں۔ ہزاروں کشمیری مسلمان مرتد ہو گئے اور ہو رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے علی گڑھ سے کشمیری لڑکے نے فون کیا، کہنے لگا جناب یہاں کشمیری لڑکے آئے ہیں وہ عیسائی بن گئے ہیں اور ایسی بحث کرتے ہیں، ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ ہم جواب نہیں دے سکتے۔ اور ہم کاش علماء یہ سمجھیں کہ اس وقت امت مسلمہ کو کس چیز کی دوا کی ضرورت ہے۔